अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। वजीर आला पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ अहकाम जारी कर दिए। सूबा भर में इल्तिवा का शिकार 9,715 जमीनों के केसेस पर पेश रफ्त शुरू करने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में काबजीन के खिलाफ 15,702 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 874 दरख्वास्तें गैर मुतालिका करार। 4,062 दरख्वास्त दहिंदगान को काबजीन से छुटकारा दिलवा दिया गया। तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा ऑर्डिनेंस के बारे में। वज़ीर आला पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ अहकाम जारी कर दिए हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के तहत सूबा भर में इल्तवा का शिकार 9,715 जमीनों के केसेस पर पेशरफ्त शुरू करने का फैसला कर दिया गया है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 के तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक सूबा भर में काबजीन के खिलाफ PYTB के तहत जो है 15,702 दरखास्तें जो हैं दिसंबर में मौसूल हुई। 4,062 दरखास्तें दहिंदगान को काबजीन से छुटकारा दिलवाया गया, जबकि सूबा भर में होने वाले 1,003 जदादों के केसेस को मुस्तरद किया गया। 874 प्रॉपर्टीज की मसूल होने वाली दरखास्तें गैर मुतल्लका करार दी गई। सूबा भर में कुल 15,702 दरखास्तों में से 48 केस ट्रिब्यूनल को स्पुर्द किए गए, जबकि लाहौर डिवीजन में 2,482 जायदादों की दरखास्तें मसूल हुई। इसी सिलसिले में अब गैर मुल्कुला इमूवेबल जायदाद 2026 ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद तनाज़ात के हल की कमेटी की जगह स्क्रूटनी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी में DC, DPO, ADCR, AC, ADPO के अलावा सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। गैर कानूनी कब्जे के जुर्म में 5 से 10 साल सजा के अलावा 10 मिलियन तक जुर्माना या दोनों सजाओं का नफाज भी होगा। इस वाले से झूठी शिकायत की सूरत में 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता कानून में, जो कि 2025 में का कानून था, जिसमें शिकायत तनाज़ात के हल को कमेटी के सामने की जाती थी, ताहम अब शिकायत हाजिर सर्विस जजेस पर मबनी ट्रिब्यूनल के सामने फाइल की जाएंगी। ट्रिब्यूनल 3 दिन के अंदर शिकायत स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट करने के लिए भेजने का पाबंद होगा। स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की पाबंद होगी, जबकि पहले कानून में यह मुद्दत कमिश्नर की इजाजत से मजीद 90 दिन आगे की जा सकती थी, जबकि ट्रिब्यूनल 30 दिन में फैसला करेगा कि जबकि पहले ये मियाद 90 दिन थी। इस वाले से मज़कूरा ऑर्डिनेंस के तहत ट्रिब्यूनल्स को एक ही मुकदमे में मुंसलिक जराइम के समाअत करने का इख्तियार दिया गया है। ट्रिब्यूनल्स का दायरा कार इख्तियार सिर्फ एक्ट के तहत किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की बजाय ट्रिब्यूनल्स को आफाती इक़दाम उठाने का इख्तियार दिया गया है। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे, जबकि यहाँ पहले हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के रिटायर्ड जज भी मेंबर थे। इस वाले से पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 के तहत इल्तवा का शिकार काबजीन के खिलाफ केसेस ट्रिब्यूनल को भिजवाए जाएंगे, जहाँ ट्रिब्यूनल एक माह में फैसला करने का पाबंद होगा। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। महकमा हायर एजुकेशन की मुबैना सुस्ती से कॉलेजेस की बिजली मुनक़ता। लाहौर की 5 सरकारी कॉलेजेस की बिजली लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने काट दी। फंड्स की अदम फराहमी के बायस बिजली के बिल अदा न हो सके। ज़राए के मुताबिक मुतासरा कॉलेजेस के बिल गुज़िश्ता 2 माह से वाजिब अदा हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस ने फंड्स के इजरा के लिए महकमा हायर एजुकेशन को दरख्वास्त भिजवा दी। गवर्नमेंट शाह हुसैन और टाउनशिप कॉमर्स, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स समेत 5 कॉलेजेस की बिजली बंद है। आपको बताते चलें, महकमा हायर एजुकेशन की मुबैना सुस्ती से कॉलेजेस की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा, फंड्स का इजरा क्यों मुमकिन नहीं हो सका अभी तक? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की सुस्ती है और गफलत है, जिसकी वजह से लाहौर के कॉलेजेस जो है वो मुतासर हो रहे हैं। लाहौर के 5 कॉलेजेस की बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई है। 2 माह से इन कॉलेजेस की बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, जिस पर अब लेस्को ने इन कॉलेजेस की बिजली को मुनक़ता कर दिया है। इन कॉलेजेस में गवर्नमेंट शाह हुसैन कॉलेज, टाउनशिप कॉमर्स कॉलेज, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रावी ब्लॉक शामिल है। 2 माह से जिनके बिल अदा नहीं हुए, तीसरी समाई के फंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेज को जारी नहीं किए, जिसकी वजह से बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे।
اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے میں کالجز کی انتظامیہ کو مسائل کا سامنا ہے۔ فنڈ کی فراہمی کے باعث بجلی کے بل ادا نہیں ہوئے، متاثرہ کالجز کے بل گزشتہ 2 ماہ سے واجب الادا ہے۔ تیسری سمائی کے فنڈ تاحال جاری نہیں ہوئے، کالجز کے فنڈ 10 جنوری تک جاری ہونے تھے جو جاری نہیں ہو سکے۔ ان کالجز میں امتحانات جاری ہیں، بجلی بند ہونے سے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈائریکٹر کالجز لاہور کا کہنا ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو فنڈ کے اجرا کے حوالے سے درخواست کی ہے، جیسے ہی فنڈ ملتے ہیں تو کالجز کو ادا کیے جائیں گے اور پھر بجلی بحال ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ پنجاب بجٹ کے اہداف: پہلی شش ماہی میں نان ٹیکس وصولیوں میں پنجاب پولیس سب سے آگے۔ پہلی شش ماہی میں پنجاب پولیس نے سالانہ ہدف کی 65% وصولی کر لی۔ پنجاب پولیس کا سالانہ ہدف 30 ارب 50 کروڑ، 6 ماہ میں 19 ارب 94 کروڑ روپے اکٹھے کر لیے۔ محکمہ خزانہ نے سالانہ ہدف کی تقریباً 50% وصولی کی، 123 ارب میں سے 58 ارب اکٹھے کیے گئے۔ بورڈ آف ریونیو نے 30 ارب سالانہ ہدف میں سے 6 ماہ میں 4 ارب 67 کروڑ روپے وصول کیے۔ مزید اس بارے میں جانیں گی زاہد عابد سے۔ زاہد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرکاری دستاویز کے مطابق پنجاب میں اس سال نان ٹیکس وصولیوں کا ہدف 303 ارب روپے مجموعی طور پر مقرر کیا گیا تھا، جس میں سے 6 ماہ کے دوران 117 ارب روپے کی وصولی کی گئی ہے، اور اس میں پنجاب پولیس جو ہے وہ کماؤ پور ثابت ہوا ہے، اور پنجاب پولیس نے سب سے زیادہ تناسب سے نان ٹیکس وصولیاں کی ہیں، جو کہ تقریباً ان کے سالانہ ہدف کا 65% انہوں نے صرف 6 ماہ میں وصولی کر لی ہے، جس میں دوسری سمائی میں 12 ارب 7 کروڑ روپے اکٹھے کیے، جبکہ پہلی سمائی میں بھی تقریباً 7 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ محکمہ خزانہ کا ہدف 123 ارب روپے تھا، لیکن تناسب کے لحاظ سے صرف تقریباً 50% کے قریب یہ رقم اکٹھی کر سکے، اور شش ماہی میں 58 ارب روپے محکمہ خزانہ نے اکٹھے کیے۔ بورڈ آف ریونیو کا سالانہ ہدف 30 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ 6 ماہ میں صرف 4 ارب 67 کروڑ روپے کی وصولی کر سکے۔ اس طرح محکمہ آبپاشی نے مختلف مداد میں تقریباً 3.5 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے سال بھر میں، لیکن یہ اس وقت سالانہ طور پر 25 ارب اکٹھے کرنے تھے، تاہم صرف 3.5 ارب روپے اکٹھے کر سکے۔ اسی طرح ایک اور اہم ادارہ مائنز اینڈ منرلز کا ہے، جس کا ہدف بھی 30 ارب روپے سالانہ رکھا گیا، لیکن وہ بھی شش ماہی میں صرف 10 ارب 55 کروڑ روپے اکٹھے کر سکے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کے جو نان ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی سماہی کے دوران جو ٹریفک چلان اور دیگر جرمانے تھے ان کی شرح کم تھی، لیکن جب دوسری سمائی شروع ہوئی تو اس میں کافی حد تک اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی نان ٹیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اس سال کبھی امکان ہے کہ یہ 30 ارب سے بھی زیادہ پنجاب پولیس جو ریونیو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ اکٹھا کر کے پنجاب حکومت کو دے گی، جو کہ دیگر تمام اداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ایک ٹیکس ہدف ان کو دیا جائے گا۔ یہ صورتحال اس وقت سرکاری دستاویزات کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے زاہد، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں آپ کو، نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کا ادھار ادویات کی واپسی کا بڑا فیصلہ۔ مختلف سرکاری ہسپتالوں کو اپنے ادویات فوری وصول کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ویئر ہاؤس میں موجود لاکھوں روپے کے ادویات واپس کرنے کا حکم۔ چلڈرن ہسپتال کے ایکوا ویئر انجیکشن کی 582 وائلز واپسی کی کارروائی شروع۔ گنگا رام ہسپتال کے اومیگا 40 ملی گرام انجیکشن کی 3672 خوراکیں واپس کی جائیں گی۔ ڈائریکٹر ہسپتال ڈاکٹر وسیم کا کہنا ہے نواز شریف کینسر ہسپتال کے فیز 1 کا افتتاح مئی میں ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ بلال سے بھی مزید تفصیلات جانیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کا ادھار ادویات کی واپسی کا بڑا فیصلہ۔ مختلف سرکاری اسپتالوں کو اپنی ادویات فوری وصول کرنے کی ہدایات جاری۔ ویئر ہاؤس میں موجود لاکھوں روپے کی ادویات واپس کرنے کا حکم۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مختلف سرکاری اسپتالوں کو اپنی ادویات فوری وصول کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ویئر ہاؤس میں موجود لاکھوں روپے کی ادویات واپس کرنے کا حکم۔ چلڈرن ہسپتال کے انجیکشن کی 582 وائلز واپسی کی کارروائی شروع۔ گنگا رام ہسپتال کی اومیگا 40 ملی گرام انجیکشن کی 3672 خوراکیں واپس کی جائیں گی۔ ڈائریکٹر ہسپتال ڈاکٹر وسیم کا کہنا ہے نواز شریف کینسر ہسپتال کے فیز 1 کا افتتاح مئی میں کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں نواز شریف کینسر ہسپتال کے فیز 1 کا افتتاح مئی میں ہوگا، اور نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کا ادھار ادویات کی واپسی کا یہ بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ ویئر ہاؤس میں موجود کا حکم۔ چلڈرن ہسپتال کے انجیکشن کی 582 وائلز واپسی کی کارروائی بھی شروع کر دی جائے گی، اور نواز شریف کینسر ہسپتال کے فیز 1 کا افتتاح بھی مئی میں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کا ادھار ادویات کی واپسی کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔
मुख्तलिफ सरकारी हस्पताल को अपने अद्वियात फौरी वसूल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर का उधार अद्वियात की वापसी का बड़ा फैसला किया है और मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों को अपनी अद्वियात फौरी वसूल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से TCS मराका वेयर हाउस में मौजूद लाख रुपए मालियत की अद्वियात वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल के एक्लोवर इंजेक्शन की 532 फाइल वापसी की कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि म्यू अस्पताल से उधार लिए गए IV कैनोला के 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज और 24 गेज की बड़ी एक हजार वापसी के अमल में शामिल है, जबकि गंगाराम अस्पताल के ओमेगा 40 मिलीग्राम इंजेक्शन की तकरीबन 3600 के करीब खुराकें वापस की जाएंगी। गवर्नमेंट साइड में अस्पताल के जो सिरप की तादाद है 5000 बोतलें बनती हैं वो वापस की जाएगी। इसी तरह मियां मुंशी अस्पताल के सिरप और दीगर अद्वियात की बड़ी खेप वापस लेने की हिदायत की गई है। लाहौर जनरल अस्पताल की 30,000 से ज्यादा सिरिंजेस और 9,000 से ज्यादा इंजेक्शन वापसी के मरहले में शामिल है और इस हवाले का ये कहना है कि उधार मेडिसिन और सर्जिकल डिस्पोजेबल जल्द अजद वसूल किए जाए और मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट को पूरी तौर पर अमल में यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। और ये कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के फेज 1 का इफ्तिताह पहले जनवरी में था, जो अब मई में होगा, और फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब के लिए टेंडर से पहले कुछ अस्पतालों से अद्वियात उधार ली थी, जिन्हें वापस किया जा रहा है। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली में स्पीकर और अवाम के उन्वान से सेशन का इनेकाद, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, प्रोसीजर के साथ, गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनिंग डेवलप हो जिससे आपकी हैंड्स ऑन, आपको खुद एक्सपीरियंस हो कि आपका ये तजर्बा आपके करियर में आपके काम आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने जो सवालात, जो मीडियम हमने एडवर्टाइज़ किया था वो व्हाट्सएप था, उस पर जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था बड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस थे। सो आई am fully confident that those boys and girls, those who are raising these questions, they have all the ability in every sense of word कि उनको ये opportunity मिलनी चाहिए और ये बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। हमारा आज का मुआशरा किसी तलवार की बुनियाद पर कायम नहीं है, किसी एनेक्सेशन, कब्ज़े की बुनियाद पर कायम नहीं है। ये अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। आइन अल्फाज का एक मजमूआ है, आपकी जगराफियाई हदूद का तयन करता है, आपका नस्क कैसा होगा इसका तयन करता है। तो द सोसाइटीज़ आर बिल्ड अपॉन वर्ड्स, सो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन द जनरेशंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को क्लियर करता है। My generation, knowing your generation's point of view is extremely important, and what are the issues जिनका redressal आपके इन ऐवानों में होता है, ये ज़रूरी बात है। कैसे प्रैक्टिस होती है, how the people stand and how they speak। बातचीत के दौरान इख्तलाफ राय और इख्तलाफ राय को फिर तस्लीम करते हुए किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना। सो आई वेलकम यू अगेन। दिस इज़ योर लर्निंग प्रोसेस, दिस इज़ एन इंटरैक्टिव सेशन एंड आई होप दैट ऑल दोज यू आर हेयर, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर अमजद अली जावेद फॉर हिज वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और जो हमारे वेलफेयर बोर्ड के साथ मुंसलिक स्कूल से तलबा और तालिबात यहाँ पर आए हैं, मैं उनको ख़ुसूसी तौर पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सबको इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज के जो लम्हे हम इकट्ठे गुजारेंगे, बातचीत करेंगे, इसके साथ आपको सोचने का एक ज़ाविया मिलेगा और उसके साथ आप नेशनल हुकअप पे कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस विल बी एक्चुअली in your academic career, in pursuit of your professional careers, in your citizenship, in your civic sense. I can assure you for this. This will actually contribute. This hour or so or 2 hours will actually help in your life. आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं मीरन, we can open the house and questions could be taken.
آج مجھے پتہ ہے بہت ساری ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا سوال کرنا چاہیں گے، بٹ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات یہاں ان کو پارٹیسپینٹس کا بلایا ہے ان سے ہم آغاز کریں گے۔ جو پہلا سوال ہے وہ ہے ملک مبارک علی صاحب کا۔ پلیز آپ اسپیکر صاحب سے اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم، میرا تعلق یونین کونسل کلیام آوان فرسٹ نشان حیدر کیپٹن سروج شہید سے ہے، راولپنڈی سے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر وے بنائی اور دیگر بڑے ترقیاتی منصوبے متعارف کرائے جو آج بھی ملک کی معیشت اور عوام کی سہولت کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود انہیں عدالت کے ذریعے نااہل قرار دیا گیا۔ اگر ایک 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو مکمل اور شفاف انصاف نہ مل سکا تو پھر ایک عام شہری کو اس نظام سے کس حد تک امید رکھنی چاہیے کہ آخر یہ نظام کب، کیسے اور کن اصلاحات کے ذریعے ٹھیک اور عوام دوست ہوگا؟ ایک چھوٹا سا میرا ذاتی بھی سوال ہے کہ میرا گھر رنگ روڈ میں آیا، میرا گھر اس طرح ٹرائی اینگل کاٹا گیا، جو سینٹر سے کاٹا گیا، ایک سائڈ کے مجھے پیسے مل گئے، باقی جو کمرے خراب ہو گئے انہیں مجھے پیمنٹ نہیں ملی۔ میں آپ سے آپ کے سوال کے دوسرے حصے پر بعد میں انفرادی طور پہ مل کے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر لوں گا، لیکن جو پہلا آپ کا سوال ہے میں اس میں سے اس پہلو کو منہاج کرتے ہوئے کہ آپ کسی شخصیت کا نام لیں، میں ایک جنیرک بات آپ کے ساتھ کروں گا۔ یہاں شامل کریں گے بریک۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ مت بھولیں، عدم اعتماد لانا اور پھر کامیاب بھی کروانا جانتا ہوں، یہ بات سب یاد رکھیں۔ عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں، کسی اور میں اتنی طاقت نہیں۔ ہمیں وزارتوں اور اختیارات کی پرواہ نہیں، خدمت کی سیاست کرنا ہوگی۔ صدر بن کر پاکستان کی سپورٹ کی، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری جو ہے گزشتہ روز لاہور پہنچے، جہاں پر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور اندرونی کہانی جو سامنے آئی وہ پیپلز پارٹی سرائے کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات زرداری نے واضح کیا کہ یہ بات سب یاد رکھیں، عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں، کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ مت بھولیے کہ عدم اعتماد لانا اور پھر کامیاب کروانا بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وزارتوں اور اختیارات کی پرواہ نہیں، خدمت کی سیاست کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا مفاد پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ میں نے صدر بن کر پاکستان کی سپورٹ کی، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ وزارت اس لیے ہم نے نہیں لی کہ ہم پارٹی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جیل میں کبھی ہڑتال کی کال نہ دی، مجھے بہت سو نے بہت کچھ کہا مگر صبر اور تحمل سے کام لیا۔ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں بدقسمتی سے گروپنگ اور کوتاہیاں ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، ہم نے ان کو ختم کر کے پارٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پنجاب میں پارٹی کی مضبوطی کے لیے بہت کام کیا، گورنر ہاؤس کو آپ سب کے لیے کھول دیا، ہر وقت آپ کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف میرا نہیں، ورکرز عوام میری ہے، جس وجہ سے سب ہمیں پسند کرتے ہیں۔ میں اپنے کاموں کی وجہ سے نواب شاہ سے جیتا ہوں، سب کو عوامی خدمت پر فوکس کرنا ہوگا، پھر مضبوط ہوں گے۔ عوام کے بغیر آپ کسی کام کے نہیں، عوام سے تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو پاکستان کی ایٹمی طاقت نہ بناتے تو آج ہماری نیپال سے بھی بری حالت ہوتی۔ بھٹو نے پاکستان کو بچایا ورنہ اندرا گاندھی روکنے والا نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک سندھ میں 4,2500 نہروں کو پختہ کیا جا چکا ہے، 15 برسوں میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کئی پل بنا چکے ہیں۔ آپ کا شکریہ حسن۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پنجاب انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈی جی انسداد منشیات فورس بریگیڈیئر مظہر اقبال نے وزیر اطلاعات پنجاب کو بریفنگ دی۔ عظمہ بخاری نے پنجاب انسداد منشیات فورس کی کارکردگی کو سراہا۔ وہ کہتی ہیں کہ انسداد منشیات سے متعلق سوشل میڈیا پر بھی آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پنجاب انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈی جی انسداد منشیات فورس بریگیڈیئر مظہر اقبال نے وزیر اطلاعات پنجاب کو بریفنگ دی۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا سی سی ڈی مقابلوں پر اظہار تفتیش۔ کمیشن نے مقابلوں میں ہلاکتوں کی اعلیٰ سطح کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کمیشن کے رپورٹ کے مطابق مبینہ مقابلوں کی پالیسی قانون کی حکمرانی کو کمزور کر رہی ہے۔ 8 ماہ میں 670 مبینہ مقابلے، 924 ملزمان ہلاک، صرف 2 پولیس اہلکار جاں بحق۔ حکومت اور سی سی ڈی حکام نے ملاقات کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔
بالکل کیا سی پی کی جانب سے جو سی سی ڈی مقابلوں میں ہلاکتوں کی پر جو اعلیٰ سطح کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. سی سی کی جانب سے جو سی سی ڈی نے مبینہ پولیس مقابلے کیے ہیں اس حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 8 ماہ کے دوران 670 مبینہ مقابلے ہوئے ہیں جس میں 924 ملزمان ہلاک ہوئے ہیں. صرف 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. ہلاکتوں کا عدم توازن عدالتی طرز عمل کی نشاندہی کرتا ہے. فوری تحقیقات ضروری ہے. حراستی اموات کے قوانین پر عمل درآمد کے شواہد نہیں ملے یہ کہا گیا ہے. فیکٹ فائنڈنگ مشن میں پنجاب حکومت اور سی سی ڈی حکام نے ملاقات کی درخواست کا جواب نہیں دیا. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں اور قانونی کارروائیوں سے روکنے دھمکیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے. سی سی ڈی کارروائیاں اقوام متحدہ کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی. مقابلوں سے متعلق پریس ریلیز اور ایف آئی آر بھی یکساں بیانیہ سامنے آیا ہے. عوامی تحفظ کے لیے عدالتی احتساب ناگزیر ہے. مقابلوں پر فوری پابندی کی سفارش کی گئی ہے. تمام علاقوں کی تحقیقات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سے کرانے کی تجویز دی گئی ہے. آزاد سویلین پولیس نگرانی میں کمیشن قیام اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضے کی بھی سفارش کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور عوام کے عنوان سے سیشن کا انعقاد. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ایک عجیب ہیجان سا آپ کو نظر آتا ہے. ایک ورکنگ کنڈیشن کچھ نہیں ہے. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ان لا میکرز کی ہے بشمول میرے. یہ ذمہ داری ان حکومتوں کی ہے کہ یہ ورکنگ انوائرمنٹ بھی کریکٹ دیں اور یہ اگر اس لیگل فریم ورک کے اندر جس میں بہت سارے مقدمات کا التوا ہو رہا ہے اس کو یعنی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, لوگوں کی جنریشنز گزر جاتی ہیں. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو ایک ٹیکسٹ بک کیس جس کے آپ سب واقف ہوں گے کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ درست تھا کہ لوگوں کی پراپرٹیز پر لوگ اللیگلی پوزیس کر لیتے تھے, قابض ہو جاتے تھے. خاص کر زیادہ دیکھنے میں یہ آیا کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے تھے. بیٹیوں کے نام پہ جو وراثت شریعت کا قانون ہے, اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بالکل ایک جیسے ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں, جیسے اللہ کی حدود مقرر کی جاتی ہیں, اس طرح سے طے کر دیا کہ جو وراثت ہے وہ تقسیم کیسے ہوگی. ان مینی ان ہنڈریڈز آف کیسز ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ پوزیشنز جو ہیں بھائیوں کے پاس ہیں, بہنوں کو نہیں دے رہے, ان دیٹ کیس کے باپ بیٹی کو نہیں دے رہا, اس طرح کی صورتحال. تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا سپیڈی ڈسپوزل ہونا چاہیے, فوری طور پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے, اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی اور وہ کمیٹی جو تھی اس کو بہت سارا اختیار دے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی دنوں میں بہت سارے پوزیشنز ختم بھی ہو گئے اور بڑا گڈ ول کریٹ ہوا. لوگوں نے اس فیصلے کو بڑا مقبول فیصلہ گردانا, عوامی رائے اس کے بہت حق میں چلی گئی, اتنی حق میں چلی گئی کہ ہمیں جو ملتا تھا, جو پلس ہمیں سوشل میڈیا پہ آتی تھی, پبلک کا کوئی آدمی ملتا تھا, سب یہ کہتے تھے کہ دس از این ایکسلنٹ لا, دس از این ایکسلنٹ لا. اب دوسرا پرسپیکٹو کورٹ سے ہے. کورٹ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا لیکن یہ لوگوں کے ویلیویبل رائٹس ہیں, اور یہ رائٹس ہیں جن میں جب تک آپ شہادت قلم بند نہیں کریں گے تب تک فیصلے نہیں ہو سکتے, جب تک اس میں آپ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کریں گے تب تک فیصلے نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ اس کو بلڈوز کر دیں گے تو جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. ایک طرف تو ڈیلے کی پوزیشن ہے اور ایک طرف یہ پوزیشن ہے, اور اس میں آپ وہ اختیار جو عدالتوں کو صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس کریں گے تھرو ایویڈنسز, آپ ایک ایگزیکٹو کمیٹی کو دے دیں گے اور وہ جو ریکارڈ کیپرز ہیں ان کو آپ آربیٹریٹرز بنا دیں گے. اب یہ 2 مختلف پوزیشن سامنے آ گئی. عوامی سطح پر تو وہ بات جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑا شاندار فیصلہ کیا کہ لوگوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے, اور جب اس کو دیکھا گیا کہ عملی طور پر اس کی شکل کیا بنتی ہے تو پھر عدالتی سطح پر وہ بات جو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے. اب اس میں میں اور آپ کیسے دیکھیں گے؟ ہم شہری ہیں, ہم دیکھیں گے کہ انصاف ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی ہے. یہ ہے ہمارا پیمانہ دیکھنے کا. تو اس میں کوئی شک نہیں جو سوال آپ نے کیا, پاکستان کی تاریخ کے اندر کچھ وقت ایسے ہیں جب مشکل سیاسی تاریخ ہے جس میں عدالتی فیصلے ایسے آتے رہے ہیں جن میں مارشل لاء کو بھی تسلیم کیا جاتا رہا ہے, جہاں پہ پارلیمنٹ کو ختم کر کے لیگل فریم ورک آرڈرز کے ساتھ بھی
कबूल किया जाता रहा है। 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को बाहर निकाला जाता रहा है। 184(3) सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है, आइन की एक शिक है जिसका वज़ीर आज़म को ख़त्म करने से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। तो ये मैं आपकी इस बात को जो आपने की उसकी वजाहत ये कर सकता हूँ कि जो हमारा अदालती निज़ाम है, अब इसके अंदर जो इस वक्त वो की गई है, तफरीक की गई है कि जो मुकदमात ऐसे हैं जिनकी सियासी नोयत नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जिनकी सियासी नोयत है वो आइनी कोर्ट में जाएं। जी मेरी। अच्छा, हमने ना कोई क्वेश्चंस हमारे हैं जो हमने ग्रुप किए हैं, तो अमीर हमज़ा और मोहम्मद अदनान, आप बारी बारा अपना सवाल करें और फिर स्पीकर साहब इसका एक ही उसका जवाब दे देंगे। तो अमीर हमज़ा और मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा है, मैं यूनियन कौंसिल उस्मान वाला का रहायशी हूँ। और मेरा सवाल है कि स्पीकर साहब के नज़दीक पंजाब असम्बली को एक बावकार मौसर इदारा मेरा सवाल है कि स्पीकर साहब को आप इनको दे दें। एक मिनट। मेरा सवाल है कि पंजाब असम्बली को आप माइक के बगैर कह लें, माइक के बगैर कह लें। आप आराम से, टेक योर टाइम, स्पीक स्लोली। पंजाब असम्बली के आप पीछे रखिए। चले आप बेटे बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। मोहम्मद अदनान, प्लीज़ आप अपना सवाल स्पीकर साहब से, इनको माइक दे दें, माइक दे दें। पानी दो बेटे को भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। पानी दो निकाल। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एक तर्ज हुक्मरानी है उसके मेंबरान जब इलेक्ट होके यहाँ पे पहुँच गए तो वो देखते हैं कि अब उसके बाद ये होता है कि वो आवाम के लिए तकरीबन नाकाबिल रसाई होते हैं। ठीक है, आप अक्सर उनको अप्रोच करें तो पता चलता है वो लाहौर गए हुए या इस्लामाबाद गए हुए। ठीक है, अब एक चीज़ होती है कि मसले को हल करना, दूसरा ये कि आप एटलीस्ट उस मसले को सुन ही लें। ठीक है, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो देही इलाका जाते हैं वहाँ पे ये इशू अक्सर देखा गया कि वहाँ तक मसला पहुँचाना ही सबसे बड़ा इशू है। उनको आइडिया हो जाए कि किसी बंदे को कोई मसला आ रहा है तो वो अपना मसला वहाँ तक पहुँचा पाए। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या असम्बली के अंदर कोई ऐसे KPIs आपने सेट किए हुए हैं कि जो कि इन मेंबरान के हवाले से?